یسوع نے کہا، تم حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ لیکن ہم میں آج بھی اسرائیلیوں کی طرح یہ بات ہے کہ ہم ہمیشہ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ جب ہم ملک مصر میں تھے تو ہماری زندگیاں زیادہ آسان تھیں۔ لیکن یسوع ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جب تم مجھ پر ایمان لاتے ہو تو آپ نے اپنی پرانی انسانیت کو چھوڑنا ہے اور یسوع کے ساتھ نئی زندگی کو شروع کرنا ہے۔ خروج 8 باب اس کی 28 آیت۔ لیکن تم بہت دور مت جانا، یہ جباروں کے سردار کی بڑی چالاکی ہے۔ اگر اسرائیلیوں کو مصر سے نکلنا ہی ہے تو دور نہ جائیں، اس کی فوجوں اور جاسوسوں کی دسترس سے باہر نہ جائیں، وہ کسی صورت میں اس کے قابو سے باہر نہ جائیں۔ اسی طرح موجودہ زمانے میں دنیا نہیں چاہتی کہ ہم اس کے اثر و تاثیر کو قبول کرنے سے پوری طرح انکار کریں۔ ہم بے شک دیندار بنیں، لیکن صرف کسی حد تک۔ دنیا کی طرف سے مرنا اور مسیح کے ساتھ دفن ہونا اسے جسمانی سوچ کے مالک پسند نہیں کرتے۔ اس لیے کلام پاک کی ان آیات کو نظر انداز کیا جاتا ہے جو اس کا مطالبہ کرتی ہیں۔ دنیاوی سوچ سمجھوتے کی سفارش کرتی ہے۔ وہ ہر وقت اس کا خیال کرتی ہے کہ روحانی معاملات میں حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ اس کے مطابق پاکیزگی کا طالب ہونا اچھی بات ہے، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے اس کا اطلاق چال چلن کے ٹھوس امور پر نہ کیا جائے۔ بے شک سچائی کی پیروی کرنی چاہیے، لیکن جھوٹ کو بے رحمی سے بے پردہ نہ کیا جائے۔ دنیا کہتی ہے بے شک روحانی بنو، لیکن اپنی خودی کا انکار نہ کرو۔ کبھی کبھار دنیاوی لوگوں سے رفاقت رکھنے اور ان کی تقریبات میں شریک ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ جس چیز کا رواج ہو اور جو چیزیں ساری دنیا کرتی ہو اس پر اعتراض کرنے کا کیا فائدہ؟ لاکھوں لوگ جو سچے مسیح ہونے کے دعوے دار ہیں اس مشورے پر چل کر بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔ اگر ہم پورے دل سے خداوند کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں مصر اور جسمانی دنیا کو پیچھے چھوڑ کر علیحدگی کے بیابان میں جانا ہے۔ ہمیں اس کی زبان، اس کی اقدار اور خوشیاں چھوڑ کر اس جگہ جانا ہے جہاں خداوند اپنے برگزیدوں کو جانے کے لیے کہتا ہے۔ جب شہر کو آگ لگی ہوئی ہو تو ہمارا گھر اس سے جتنا دور ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ اگر ملک میں وبا پھیلی ہوئی ہو تو ہمارا بچاؤ اسی میں ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس میں سے نکلیں۔ سام سے جتنا دور ہوں اتنا ہی اچھا ہے۔ اسی طرح دنیا کے ہم شکل ہونے سے ہم جتنے دور ہوں اتنا ہی اچھا ہے۔ تمام ایمانداروں، خداوند کی پکار سنو کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو۔ 2 کرنتھیوں اس کا 6 باب اس کی 17 آیت۔ آمین۔ خداوند زندہ آسمانی باپ آج کے دن کے لیے شکر گزار ہیں، اپنے ایمان کے لیے شکر گزار ہیں اور آپ کے پاک کلام کے لیے شکر گزار ہیں جو ہمارے ہر روز کی روحانی غذا ہے، جو ہمیں سکھاتا اور بتاتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے۔ خداوند آج کے دن میں ہم مسیح کے ساتھ مرنا اور دفن ہونا چاہتے ہیں تاکہ ہم بھی پولس رسول کی طرح کہہ سکیں کہ میرا مرنا مسیح میں نفع ہے۔ خداوند ہمیں اس بات کی توفیق دیجیے کہ ہم آپ کے پاک روح کی سچائیوں کو سمجھ سکیں، ہم اپنی خودی کا انکار کر سکیں اور ہم ان باتوں کو جان سکیں اور پہچان سکیں جو خداوند آپ کو ناخوش کرتے ہیں۔ ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم اپنی مصری زندگی کو، اپنی جسمانی زندگی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے روحانیت میں آگے بڑھنے والے ہوں۔ ہمیں ہمت اور طاقت دیجیے کہ ہم دنیا کے ہم شکل نہ بنیں۔ ہم اس بات کو جاننے والے ہوں کہ ہم کس کو خوش کرتے ہیں، کیا ہم آدمیوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا خداوند کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے، زمین پر رہتے ہوئے یہ بے شک انتہائی مشکل کام ہے، لیکن خداوند ہمارا یقین ہے کہ جب آپ کا پاک روح ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے، مسیح میں رہتے ہوئے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔
اس لیے خداوند آج کے دن ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں مانگ لیتے ہیں، پاک روح کی رہنمائی کو اپنی زندگی میں مانگ لیتے ہیں، تاکہ پاک روح ہمیں سکھانے والا ہو کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگیوں کو یسوع کے مطابق تیار کر سکتے ہیں۔ آج کے دن میں خداوند ہمیں سنبھالے رہیے اور ہماری مدد اور حفاظت کیجیے، یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔